يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم ناظرین کرام، آج کے درس میں بیان ہے روزہ کی حالت میں مباح چیزیں۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ ہم درس کا آغاز کریں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے تمام امور انجام پاتے ہیں۔ اس کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے فاضل دوست شیخ ضیاء الدین ریاضی صاحب کا، جن کے توسط سے دروس کا یہ سلسلہ منعقد ہوا اور مرکز التعلیم والدعوہ الاسلامیہ کے پلیٹ فارم سے یہ درس نشر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے فاضل دوست کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، ان کے اندر مزید ہمت و حوصلہ پیدا کرے اور ان کے ادارے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، اب آئیے باقاعدہ میں درس کا آغاز کرتا ہوں۔ چونکہ موضوع ہے روزہ کی حالت میں مباح چیزیں، اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ مسواک کی ہے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ دین بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ فرمایا: ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ رب العالمین تمہیں تنگی اور حرج میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ تو دین کے اندر بڑی آسانیاں ہیں، دین کے اندر بڑی سہولتیں ہیں، بشرطے کہ ہم دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوں۔ پیارے بھائیوں، تو روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ مسواک ہے۔ پیارے بھائیوں، مسواک ایک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ مسواک کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایت عند کل وضوء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر گراں نہ گزرتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ پیارے بھائیوں، روزہ کی حالت میں مسواک کرنا جائز اور مباح ہے۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں مسواک کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ نماز کے وقت یا وضو کے وقت مسواک کرنا افضل ترین عمل ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بےحد پسند تھی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ کے آخری ایام تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں عبد الرحمن کی مسواک پر جا ٹکیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا تو بھانپ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں فرمایا ہاں۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مسواک اپنے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اس کا نرم کوچا بنایا اور اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، اپنے آخری ایام میں ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، لیکن آپ کے نزدیک مسواک اتنا محبوب عمل تھا کہ اپنے آخری ایام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا اور مسواک کرنا آپ نہ بھولے۔ تو پتہ چلا کہ مسواک نہایت ہی محبوب عمل ہے۔ روزہ کی حالت میں ہمیں مسواک کرنا چاہیے اور اس سے ہمارے روزے میں کوئی گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے دوسری چیز ہے طلوع فجر کے بعد غسل جنابت۔ پیارے بھائیوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس کے بعد پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے اور اذان فجر میں ٹائم کم بچتا ہے۔ ایسے میں وہ کیا کرے؟ پیارے بھائیوں، اگر آپ جنبی ہیں، آپ نے اپنی بیوی سے مجامعت کی ہے اور آپ کے پاس وقت کم ہے اور اگر سحری کھاتے ہیں تو اذان میں ٹائم کم بچتا ہے، غسل کا وقت نہیں ملتا ہے، اور اگر غسل کرتے ہیں تو آپ کے سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ بہت ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے بھائیوں، ایسے میں آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے سحری کھائیں، کیونکہ سحری کھانا سنت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو آپ سحری کھائیں گے، پھر اس کے بعد اگر اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ فوراً آپ غسل جنابت کر لیں اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جیسا کہ اما عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے تھے اور فجر کا وقت ہو جاتا تھا، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو اگرچہ آپ ناپاک ہیں، اذان فجر سے پہلے غسل نہیں کر سکے، آپ سحری کھا لیں اور اذان کے بعد غسل کر لیں اور نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح سے پیارے بھائیوں، ایسی مائیں اور بہنیں جو حیض اور نفاس سے ہوتی ہیں، تو حیض اور نفاس کی حالت میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، ممنوع ہے، لیکن اگر حیض و نفاس والی عورت کا خون اذان فجر سے کچھ دیر پہلے بند ہو جائے اور فجر سے پہلے وہ طہارت کو پا لیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سحری کر لیں اور طلوع فجر کے بعد غسل کر لیں تاکہ فجر کی نماز کو ادا کر سکیں، انشاءاللہ العزیز ان کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے روزہ کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے تھے اس حال میں کہ روزے سے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ چمٹتے تھے، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں
اپنی بیوی کا بوسہ لیتے اور ان سے چمٹتے تھے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، آپ اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے، اور عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس پر سب سے زیادہ ضبط اور کنٹرول کرنے کا ملکہ عطا کیا تھا۔ ہم چونکہ ایک عام انسان ہیں، اگر ہم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں سے بوس و کنار کرتے ہیں تو خدشہ ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر پائیں اور اپنی بیویوں سے مجامعت کر بیٹھیں۔ بس اگر روزہ کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو میرے دوستو اس کا بڑا سخت کفارہ ہے، جو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک گردن آزاد کریں، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھیں روزہ کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھے تو اس کا کتنا بڑا کفارہ ہے، جس کو ہم ادا کرنے سے شاید قاصر ہوں گے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ کی حالت میں ہم اپنی بیویوں سے بوس و کنار نہ کریں، اور اگر ہمیں اپنے نفس پر قابو ہو، کنٹرول ہو، تو بوس و کنار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح پیارے دوستو، روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ پیارے بھائیوں، روزہ کی حالت میں آپ کلی کر سکتے ہیں، روزہ کی حالت میں آپ ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن ہاں اس بات کا خیال رہے کہ آپ مبالغہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ روزے سے ہو۔ پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں ہمیں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم مبالغہ کرتے ہیں تو خدشہ ہے کہ پانی کہیں حلق کے نیچے نہ اتر جائے، اور اگر پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو یقین جانیے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے ضرورت کے تحت ذائقہ چکھنا۔ میری مائیں اور بہنیں خاص طور پہ اس بات کو سن لیں جو آپ کے تعلق سے ہے۔ ظاہر ہے آپ روزہ رکھتی ہیں، اور روزہ رکھنے کی حالت میں آپ افطاری تیار کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں۔ ایسے میں جبکہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کھانے میں یا سالن میں نمک مناسب طور پر ڈال رہی ہیں یا نہیں، اگر ایسے میں آپ کو کھانے کا ذائقہ چکھنا پڑ جائے تو زبان پر اسے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حلق کے نیچے نہ اترنے پائے۔ تو ضرورت کے تحت کھانے کا ذائقہ چکھ سکتی ہیں اور اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ کھانا حلق کے نیچے نہ اترنے پائے، زبان پر رکھ کر کے پھر آپ اس کو باہر کر دیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے لا بأس ان يذوق الخل او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روزہ کی حالت میں سرکہ یا کسی چیز کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ حلق کے نیچے نہ اترے۔ تو پتہ چلا کہ ضرورت کے تحت کھانے کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے آنکھ میں سرما لگانا۔ اگر ضرورت کے مطابق اب آپ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں، کان میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، آپ جان لیں
کہ آنکھ میں سرما لگائیں، آنکھ میں دوا ڈالیں، ناک یا کان میں دوا ڈالیں، ان سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حقیقت الصیام میں ایک نص لائے ہیں، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہو کانا یکتحل وہو صائم، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرما لگاتے تھے اس حال میں کہ روزے سے ہوتے تھے۔ پتہ چلا کہ آنکھ میں سرما لگانے، ناک، کان یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے بلا شبہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنے ناک، کان، آنکھ میں دوا یا ڈراپس ڈال سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح ناظرین کرام، روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے بھول کر کھا پی لینا۔ ظاہر ہے انسان نسیان سے اور خطا سے مرکب ہے، ایسی صورت میں جب ایک انسان بھول کر کے کچھ کھا پی لے اگرچہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے تو میرے پیارے بھائیوں، جہاں اسے یاد آئے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اور اپنے روزے کی تکمیل کرے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسا کہ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے بھول کر کے کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی تکمیل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ پتہ چلا بھول کر کے اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ جہاں اسے یاد آئے اپنے کھانے پینے کو ترک کر دے اور اپنے روزے کی تکمیل کرے، انشاءاللہ العزیز اس کا روزہ مکمل مانا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے احتلام۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی روزہ دار سو گیا ہے، دن کے ایام ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہے، سو رہا ہے، سونے کی حالت میں وہ محتلم ہو گیا تو اب اس میں دو صورت ہے پیارے بھائیوں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر جاگنے کے بعد اسے رطوبت ملتی ہے تو پھر اس کے اوپر غسل ہے اور وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا، اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص خواب دیکھا اور خواب میں اسے احتلام ہوا، جاگنے کے بعد اسے منی نظر نہیں آئی، رطوبت نہیں ملی، تو ایسی صورت میں شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل نہیں ہے، اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، وہ غسل بھی نہیں کرے گا اور اپنے روزے کی تکمیل بھی کرے گا، اس کا روزہ درست ہوگا، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس پر بندے کو اختیار نہیں ہوتا ہے، لیکن اس پر غسل ہے اگر منی نکلے اور رطوبت کو پائے تو یہ روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ احتلام اگر آپ کو ہو جائے تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طور پہ روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ناظرین کرام، ان میں سے ایک چیز، ایک مسئلہ جو ہماری ماں اور بہنوں کے تعلق سے ہے وہ استحاضے کا خون ہے۔ میری ماں اور بہنیں سن لیں، اگر حیض و نفاس کا خون آپ کو آ رہا ہے تو ایسی صورت میں نہ تو آپ نماز پڑھیں گی، نہ روزہ رکھیں گی، اور البتہ حیض و نفاس کی حالت ختم ہونے کے بعد اگر بیماری کی وجہ سے جو خون آ رہا ہے جسے استحاضے کے خون پر محمول کیا جائے گا، تو اگر استحاضے کا خون ہے، بیماری کی وجہ سے آپ کو خون آ رہا ہے تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بہت ساری مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جنہیں استحاضے کا خون آتا ہے لیکن مسئلہ انہیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز روزے سے رکی رہتی ہیں۔ تو آپ جان لیں کہ استحاضے کا خون جو کہ حیض و نفاس کے خون کے علاوہ ہوتا ہے، جو کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے، اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ طہارت حاصل کریں اور نماز روزے کی پابندی کریں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ایک
روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم چیز انجیکشن کا لگوانا بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان دنوں جبکہ اسکولوں کے بچوں کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور ٹائیفائڈ یا بخار کی سوئی انہیں لگائی جاتی ہے، ایسی صورت میں سن لیں، ہمارے کچھ بھائیوں کی طرف سے سوالات آئے جن کا میں نے جواب بھی دیا۔ انجیکشن کا جو معاملہ ہے تو دراصل اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے لگایا جاتا ہے، جیسے آپ کو بخار ہوا ہے، آپ کو بھی کوئی بیماری ہوئی ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، تو ایسی صورت میں جو انجیکشن آپ لگوائیں گے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وہ انجیکشن جو غذائی ضروریات کو پورا کر رہی ہو تو ایسے انجیکشن کے لگوانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا انجیکشن جو آپ کے بھوک و پیاس کو مٹائے، ایسے انجیکشن کے لگوانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، بدن درد کی وجہ سے اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ درست ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طور پہ اگر آپ اپنے جسم کا خون نکلواتے ہیں یا اپنے جسم میں ضرورت کے مطابق خون داخل کرواتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ درست ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے روزے کی تکمیل کریں۔ ناظرین کرام، کچھ چیزیں اور رہ جاتی ہیں جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں، وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ چنانچہ روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز بغیر ارادہ کے قے کا ہو جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر بغیر ارادے کے آپ کو قے ہو جاتا ہے، آپ کو الٹی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کریں، جیسا کہ حدیث میں ہے، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جرأه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خود بخود قے ہو جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کے الٹی کرے تو اس کے اوپر قضا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی قضا کرے۔ پتہ چلا کہ بغیر ارادہ کے اگر کسی کو الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتا ہے، تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طور پہ روزہ کی حالت میں جو جائز اور مباح چیزیں ہیں ان میں سے میرے پیارے دوستو غسل کرنا ہے یا سر پہ پانی ڈالنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ یہ گرمی کے ایام چل رہے ہیں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی یہ چاہے، کوئی روزہ دار یہ چاہے کہ اپنے جسم کے اوپر کپڑے بھگو کر رکھے یا پانی سے غسل کرے یا اپنے منہ میں پانی ڈال کر کے کلی کرے، تو ان تمام چیزوں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ غسل کر سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں، اپنے جسم کو رطوبت دینے کے لیے، اپنے جسم کو تری دینے کے لیے آپ کپڑے وغیرہ بھگو کر اس پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج اور کسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طور پہ میرے پیارے دوستو، روزہ کی حالت میں جو مباح چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے تھوک یا گرد و غبار کا حلق کے نیچے اتر جانا۔ بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے تھوک نگل لیا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یا مکھی حلق کے نیچے اتر گئی، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ یہ بات جان لیں کہ تھوک یا گرد و غبار کے حلق کے نیچے اتر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طور پہ اگر کوئی مکھی حلق کے نیچے اتر جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مکھی حلق کے نیچے داخل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات میرے پیارے دوستو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم پر یا آپ کے سر پر پتھر لگ جائے یا کسی دھاردار چیز سے آپ کی جلد کٹ جائے یا آپ کے جسم میں کہیں کٹ پھٹ جائے جس سے خون نکل آئے، تو ایسی صورت میں
اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر کسی دھاردار چیز سے آپ کے جسم میں کہیں کٹ پھٹ جائے اور خواہ اس سے خون ہی کیوں نہ نکل آئے، آپ کا روزہ درست ہوگا، آپ اپنے روزے کو مکمل کریں گے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھی مختصر باتیں اور ان چیزوں کا بیان تھا کہ جو روزے کی حالت میں مباح تھی، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ میرے پیارے دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور بڑے ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ آپ ہر روز دروس میں سنتے ہیں اس ماہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو یہ مہینہ نصیب کیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس مہینہ کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سے سعادت مند ہوں اور بہراور ہوں اور اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے دین کے اندر آسانیاں رکھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو دین کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ روزہ نیک نیتی کے ساتھ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے بے انتہا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں روزہ کے احکام و مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔